بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان فضل ہے کہ ایک موقع پھر ملا ہم لوگوں کو کہ کچھ دیر آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں اور ہمارا جو اصلی مقصد زندگی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، اس کے بارے میں جو کوشش الحمدللہ سبھی لوگ کر رہے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ بندے کے دل میں یہ پیدا کر دے کہ اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ بھئی مجھے یہ کام کرنا ہے جو اصل مقصد زندگی ہے، کیونکہ دنیا اور زندگی کی مصروفیات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں اور انسان کو اتنا انوالو کر لیتی ہیں کہ اس کو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا، دنیا کمانا، کیریئر بنانا اور اپنا اسٹیٹس اور سوسائٹی میں اپنا مقام بنانا، یہ ساری چیزیں جو ہے آدمی کی پرائیورٹی ہو جاتی ہیں، اور اللہ کو راضی کرنا اور وہ چیزیں کرنا جو اللہ کو پسند ہیں اور وہ چیزیں نہ کرنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے اور اللہ کو ناپسند ہے، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا، اور یہ اچھا خاصا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی خاص فضل کرم ہوتا ہے بندے پر، اور جس کو اللہ چاہتا ہے اسی کو توفیق ہو جاتی ہے، ورنہ یہ چیز ہے نا، اس کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے حضرات اس کا بہت اہتمام کرواتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی ناقدری نہ کرے آدمی، کہ آدمی کے دل میں یہ جو طلب پیدا ہوتی ہے اور یہ خیالات ہوتا ہے کہ میں کسی طرح سے اللہ کو راضی کر لوں، یہ جو میرا موجودہ طرز زندگی ہے اس کو میں بہتر کروں، اس کو چینج کروں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارد ہوتا ہے، ایک مہمان ہوتا ہے جس کی قدر کرنی چاہیے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کو بس آیا جھٹک دیا، یہاں کریں گے بعد میں کریں گے، ابھی نہیں۔ تو یہ ایک شیطان آدمی کو بہکاتا ہے کہ بھئی نہیں ابھی کہا، ابھی تو یہ چیز کرنی ہے، ابھی یہ چیز کرنی ہے، ابھی تو پروفیشنل لائف ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی فیملی ہے، ابھی کیا ہے، اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ حضرت تھانوی کی زندگی میں بھی حضرت فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی بچے ہیں، ابھی بچوں کی تعلیم اور ان کا وہ مکمل ہو جائے تو پھر ہم اپنی اصلاح کی طرف آئیں گے، اپنی بہتری کریں گے اپنی زندگی کی۔ اور جب بچوں کی شادی ہو جاتی ہے، بچے سیٹل ہو جاتے ہیں، تو پھر کچھ اور مصروفیات ہو جاتی ہیں، ان کے بچوں کے، پھر ان کے بچوں کی، اس طرح سے پوری زندگی تمام ہو جاتی ہے اور آدمی کو موقع نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی قدر کریں ہم سب، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا اور توفیق عنایت فرمائی، اور دوسرا یہ تو اس کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ بھئی تم شکر ادا کرو گے تو اس نعمت کو ہم اور مزید بڑھا دیں گے، اور ہم سبھی کو ضرورت ہے اس بات کی۔ اور اس کے لیے سب سے مؤثر چیز جو ہو سکتی ہے وہ آدمی کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ بھئی یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی آدمی دنیا میں اتنا منہمک ہے اور اتنا زیادہ مشغول ہے، اس کو کبھی یاد بھی نہیں آتا کہ بھئی یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں اور یہ کسی ایک دن ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد تو ہمارا عقیدہ ہے مسلمان کا کہ بھئی اصل زندگی تو تب شروع ہوگی، اور یہ زندگی جو ہے یہ تو ایک امتحان ہے، اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ خوشی میں ہیں، بعض لوگ کے اوپر سختی ہے، اور بعض لوگ دونوں طرح سے ہیں، دونوں حالتیں ان پر آ رہی ہیں۔
لیکن اصل چیز جو ہے وہ تو آخرت میں ہوگی، اور اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہ خیال آدمی کے دل میں آ جائے کہ بھئی یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور دن رات دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، اور اپنے خاندان میں بھی اور اپنے آس پاس بھی، محلے پڑوس میں بھی لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے۔ نماز جنازہ پڑھتے ہیں ہم لوگوں کی، اور دیکھتے ہیں قبرستان کے سامنے سے بھی گزرتے ہیں، تقریباً روزی خبروں کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو یہ آدمی کو ایک یاد دہانی کرانے کی چیز ہوتی ہے۔ تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں، جو آج کل ہمارے یہاں بھی مسجد عائشہ میں بھی میں تھوڑا دیکھ رہا ہوں کہ جنازے زیادہ ہونے لگے، تو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون تو پڑھتے ہی ہیں جب کسی کا جنازہ یا موت کی خبر سنتے ہیں۔ لیکن ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جب جنازہ دیکھو یا وہ کرو تو وہ آیت بھی پڑھو کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ ایک آیت کے تھوڑے تھوڑے حصے ہیں، یہ پوری آیت نہیں ہے، کہ یہ وہی چیز ہے، یہ وہ اس وقت کہا گیا تھا جب جنگ ہو رہی تھی، جہاد ہو رہا تھا مسلمانوں کا، اور اسی لیے موت کے وقت بھی یہی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ اکابر کہتے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے جس کے وعدہ اللہ اس کے رسول نے کیا ہے، اور وہ اللہ اور رسول کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ یہ یاد دہانی کرانی ہے آدمی کو کہ بھئی یہ جو جنازہ ہے یہ کسی وقت ایسا ہوگا کہ ہمارا ہوگا۔ کسی بزرگ سے پوچھا کسی نے کہ یہ کس کا جنازہ ہے، نے کہا کہ یہ تیرا جنازہ ہے، اور جب اس کو بڑا برا لگا، کہا اچھا تمہیں بہت برا لگتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں یہ میرا جنازہ ہے، یہ یاد دہانی کرا رہا ہے مجھے اور تجھے کہ یہ ایک دن مجھ پہ اور تجھ پہ آنا ہے، تو بس اس کی تیاری کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے وہ اسی کو یہ توفیق مل جاتی ہے، اور اسی کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی ایسی حدیثیں جن کو زہد اور رقاق کی حدیثیں کہا جاتا ہے، جن کو جو دل کو نرم کرنے والی ہے، ان کو اس سے زیادہ مؤثر کوئی چیز ہو نہیں سکتی اس میں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن بصری کے حوالے سے، صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم سب یہ چاہتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی امیدوں کو کم کر دو، اور اپنے آخری وقت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو کہ حیا کرنے کا حق ادا کر دو۔ تو تین باتیں فرمائیں کہ دنیاوی امیدوں کو کم کر رکھنا، اور اس میں بھی میانہ ربی کم رکھنا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرما رہے کہ امیدیں نہ رکھو، یہ تو نیچرل بات تھی، اور اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، امید تو ہوتی ہے، ہر آدمی کو ایک خیال ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن اتنی زیادہ پلاننگ کرنا، اتنی زیادہ آدمی اس میں باریکیاں نکالے کہ پورا وقت اس میں صرف کر دے، اور پھر اس کو فالو کرنے میں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ آدمی ایک پلان بنا لیتا ہے، شیخ چلی کا مکان پہل بنا لیتا ہے دماغ میں، اور وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو ہر چھوٹی بات اس کو، ہر چھوٹا سیٹ بیک جو ہے اس سے اس کو مایوسی ہوتی ہے، اور پھر کہتا ہے وہ یہ ہو گیا، اللہ کے تعلق کم ہوتا جاتا ہے اس کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ تو کرنے نہیں دیتے مجھے، تو اس لیے تو امیدیں کم رکھو، اور اپنی آخری وقت کو اپنی نگاہوں میں رکھو، یعنی موت کا دھیان رکھو، اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ یہی فرق ہے ایک مسلمان اور کافر میں،
کہ کافر سمجھتا ہے کہ میری زندگی جو کچھ ہے وہ یہیں پر ہے، میں کھا پی لوں عیاشی کر لوں. وہ کہتے ہیں کہ نا کہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، جتنا آدمی عیاشی کر سکے کر لے. یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا تو نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسری بات، اللہ سے ایسی حیا کرو، یعنی ایسا خیال، ایسی شرم محسوس کرو اللہ کہ جیسے حیا کرنے کا حق ہے. اور یہ بھی یعنی ایک دم سے حاصل ہو جانے والی چیز نہیں ہے. جو کوشش کرے گا رفتہ رفتہ اس کو ہوگا خیال. اور بار بار عرض کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ تدریجاً یعنی گریجولی اچیو کی جاتی ہیں، ایک دم سے نہیں ہو جاتا کہ آدمی ایک دم سے اٹھے صبح اور اس کو یہ ساری چیزیں ہو جائے، حاصل ہو جائیں. تو اس کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کوشش ہی میں الحمدللہ ہم لوگ سب لوگ لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں یہ بھی اسی لیے کہ بھائی یہ ایک تو یاد دہانی ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ کم از کم پتہ ہو، یہ کہ کم از کم یہ آدمی کو احساس ہو کہ بھئی ہمیں کرنا کیا ہے. مسئلہ یہ نا کہ ایک روا روی ہے، یعنی ایک زندگی گزرتی جا رہی ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ بھئی کرنا کیا ہے، کس طرح سے کیا چیز حاصل کرنے کی ہے، کیا نہیں ہے. ایک بھیڑ چاڑے معاشرے میں کیا ہے کہ بھئی آدمی ایک اسٹیٹس بنا لے اپنا، اور ایک اس کا لائف اسٹائل ہو، ایک اس کی گاڑی ہو ایک خاص، ایک اس کا ایک تنخواہ ہو، جاب ہو. یہ ساری چیزیں ہماری پرائیورٹی ہو گئی ہیں، لیکن وہ چیزیں پرائیورٹی نہیں ہیں جو ہونی چاہیے. اور یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی مسجد میں پھر وہی حالتیں ہو گئی ہیں جو پہلے تھیں، کہ 2 صفیں بنتی تھیں اور وہی 2-2.5 سے زیادہ نہیں ہیں. رمضان میں الحمدللہ شیطان بند تھے، ایک ماحول بنا ہوا تھا، اور آدمی بہت ساری یعنی فجر میں ہم لوگ دالان میں کھڑے ہوتے تھے مسجد کے، ہماری اپنی مسجد کے، اندر کا پورا بھرا ہوا ہوتا تھا. تو اتنا تھا. لیکن اب ہم لوگ جائیں تو پہلی 2 یا آخر تک ہو جاتی ہیں 3.5-4 صفیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوتی. تو یہ کوشش رکھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ ہم پر اتنا فضل فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے جس پر ہو جائے نا کہ اس کو اس کی آخرت کی طرف توجہ ہو جائے. اور ہمارے جو اکابر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے آپ کو انتقام لینا ہے، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اور آپ اس سے بہت زیادہ اپسیٹ ہیں، ناراض ہیں، تو دیکھ لیجیے جزاک اللہ. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس پہ غصہ ہوں، اس کو ڈانٹیں، ماریں، پیٹیں، اور جو کچھ آپ کے بس میں آپ کریں. لیکن سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ اس کو اس کے طریقے پہ چھوڑ دیں، اس کو اس کی غلطی کا احساس ہی نہ ہونے دیں. جو غلط طریقہ کر رہا ہے وہ اپنی زندگی میں وہ کنٹینیو کرتا ہے. بس سب سے بڑا انتقام یہ ہے. کرتا رہے گا، اس کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں غلطی نہ کبھی معافی مانگنے کی توفیق ہوگی نہ کچھ ہوگا. یہ سب سے بڑا انتقام. جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دینا کہ بھائی اس کو ہو جائے کہ احساس ہو جائے کہ میں نے تو یہی سب سے بڑا انتقام ہوتا ہے کہ آدمی ایک فون اور کم تھا گر گیا. آدمی کو اس کی غلطی کی طرف توجہ ہو جائے اور غلطی کو غلطی مانے وہ، اور غلطی کی کو صحیح کرنے کی کوشش کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان، کرم، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو مسلمان بنایا ہم کو، اور مسلمان بنانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور امت میں سے بھی اس طبقے میں جس میں ہماری حد تک ہمیں اطمینان ہے کہ وہ اہل حق کا
طبقہ ہے اس میں شامل کیا. یہ سب اللہ کا فضل ہے بغیر ہمارے کسی استحقاق کے یعنی ڈیزرونگ کے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں تو اس کا آدمی شکر ادا کرے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی کہ وہی ہم اپنی حالت بہتر کریں. سب سے بڑی چیز جو ہے اور یہ پوری زندگی کی محنت ہے, یہ کوئی 3 دن کی 10 دن کی چلے کی یا سال کی یا اس کی محنت نہیں ہے, یہ پوری زندگی کی محنت ہے کہ آدمی اپنے کو بہتر سے بہتر کرتا جائے. اور ایک بات جو مشہور ہے, بعض حضرات ہمارے فرماتے ہیں کہ حدیث نہیں ہے لیکن یہ کہ جس کے 2 دن ایک سے گزرے وہ خسارے میں ہے. یعنی ہر گزشتہ روز اس سے آج بہتر ہونا چاہیے اور آئندہ آنے والا کل آج سے بہتر ہونا چاہیے. اب یہ کس لیے, کس سینس میں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سینس میں کہ پیسہ زیادہ ہو, کل جتنا پیسہ تھا اس سے زیادہ آج پیسہ. یہ تو نہیں ہے, اس سینس میں نہیں ہے. یہ دین کے سینس میں کہ آدمی بہتر سے بہتر عمل کر رہا ہو اور بہتر سے بہتر اپنی اعمال اور اخلاق کو کرنے کی کوشش کر رہا ہو. حضرت تھانوی کے خلیفہ گزرے ہیں, بہت بزرگ, بہت ہی بابرکت خلیفہ, حضرت مولانا وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے. تو ان کو ایک صاحب جو کہ اچھی خاصی عمر کے صاحب تھے, ریٹائرڈ تھے, انہوں نے خط لکھا اور لکھا کہ یہ سارے معمولات جو ہیں یہ ہے میرے. اچھے خاصے معمولات تھے, انہیں تفصیلات لکھی ہیں اس کی کہ میں یہ ذکر کرتا ہوں, تلاوت کرتا ہوں, یہ پڑھتا ہوں, یہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, اب مزید مجھے آپ بتائیے میں کیا کروں. تو حضرت نے انہیں فرمایا کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو, تم یہ مجموعے وہ بننا چاہتے ہو وظائف, یعنی وظیفے بڑھاتے 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 ابھی کیا کرنا چاہتے ہو؟ اب اس پہ زور دو کہ یہ جو تمہارے اعمال ہیں ان میں وزن کتنا ہے, اخلاص کتنا ہے, اس پہ کب توجہ دو گے, اپنے اخلاق پہ کب توجہ دو گے. بات بات پہ جو غصہ آ رہا ہے اور چیخ پکار مچی ہوئی ہے, ہنگامہ ہے, اور اسی طرح سے جو دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے اور اپنے کو سب سے بڑا سمجھنا ہے, اور اپنی عبادات اور اپنی حالات پر ایک ناز ہے کہ وہ ہم کتنے اچھے ہیں, یہ ساری باتیں ہیں, اس پہ کب توجہ دو؟ تو اب اس پہ توجہ دو, اپنے اخلاق درست کرو, اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور ایسا وہاں پہ یہاں تک کہ آدمی, ہمارے حضرات فرماتے ہیں نا کہ بھئی پورے اخلاق, تصوف اور تزکیے کی جو وہ ہے اساس یا جو اس کی فاؤنڈیشن ہے, وہ اس حدیث پر ہے کہ حضرت جبرائیل نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ احسان کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم گویا اس کو دیکھ رہے ہو. تو کہنے کو میں نے کہہ دیا اور سننے کو سن لیا, لیکن وہ حقیقت حاصل ہو جائے, اور وہ حقیقت جب حاصل ہوگی تو پتہ چل جائے گا. اور کہنے سننے سے نہیں ہوتا. جیسے آم کی فصل ہے لیکن ہم آم کی وہ کرتے رہیں, تعریف کرتے رہیں اور بتاتے رہیں اتنا میٹھا ہوتا ہے, اتنے مزے کا ہوتا ہے, اور اتنا اس کی فضائل ہیں, اور اتنی نیوٹریشن ہوتا ہے, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. جب کھائیں گے نا, ایک لقمہ کھا لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ آم ہے. تو ورنہ وہ مشہور ہے نا, اور کہا کہ آم ہے, عرب سے کہا آم میٹھا ہوتا ہے, کہا ہاں کھجور بھی بہت میٹھی ہوتی ہے. کہا کہ اس میں غذائیت بھی بہت ہوتی ہے, کہا کھجور میں بھی بہت غذائیت ہوتی ہے. تو خوب بحث ہوئی دونوں میں, ہندی میں اور عربی میں. ایک آم کی فضیلت کا بیان کر رہا ہے, ایک کھجور کی. تو کہا کہ وہ ڈیسیشن نہیں ہوا. پھر ایک آدمی گیا, اس نے عربی کو آم کھلایا, دوسرے کو کھجور کھلائی, تو پتہ چل گیا کہ ہاں دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ڈفرینٹ چیزیں. تو یہ ساری باتیں جب ہے نا, یہ اسی لیے کہ یہ چیز ہو جائے. لیکن یہ جو ہے اس کے لیے محنت چاہیے, اس کے لیے وقت چاہیے, اس کے لیے دھیان چاہیے. اور یہ فکر ہے کہ یہ فکر ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں میں, اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں.
رفتہ رفتہ ہی حاصل ہوتی ہے، یہ ایک دم سے نہیں ہے کسی نے کچھ پڑھ کے پھونک دیا یا آپ کو کوئی وظیفہ بتا دیا اس کے بعد ہو گیا۔ اور لیکن یہ کہ ایک ایسی چیز جو چل رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے، ایک سنت ہے، اور یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور ان کی شریعت آخری شریعت، اور قیامت تک انشاءاللہ لوگ موجود رہیں گے کچھ نہ کچھ ایسے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنے والے ہوں گے، چاہے وہ کچھ کم ہی لوگ ہوں، لیکن یہ موقع نہیں ہوگا، یہ ایسا نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بالکل ختم ہو جائے۔ تو کوشش کرنی ہے، یعنی دین جو ہے وہ صرف ظاہری عبادات عمل اور یہ رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ دین تو ایک اندر سے آدمی کی ایک جسے کہتے ہیں نا وہ جذبہ ہونا چاہیے، کالنگ ہونی چاہیے کہ بھئی ہاں مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، کیونکہ وہی مقبول ہے، جو طریقہ مقبول ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا طریقہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساری سنتوں کو تو ہم بہت ذکر کرتے ہیں کہ بھئی داڑھی رکھنا ہے اور یہ ٹخنے نہیں ڈھانکنا ہے اور سر کو کور رکھنا ہے اور کیا کیا یہ ساری باتیں، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش خلق تھے، غصہ نہیں کرتے تھے، لوگوں سے تواضع سے پیش آتے تھے، اللہ کا ایسا خوف تھا۔ حضور جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اتنے طویل وہ کرتے تھے، سجدے کرتے تھے کہ مجھے بعض دفعہ انگوٹھا پکڑ کے دیکھنا پڑتا تھا کہ زندگی بھی ہے کہ روح مبارک پرواز کر گئی۔ اور جب اس میں کھڑے ہوتے تھے تہجد میں تو سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ ہانڈی میں سے وہ ہوتی ہے رونے کی آواز، یعنی قلبی خشوع کی آواز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان سنتوں پہ کون عمل کرے گا؟ یہ جو باقی سنتیں ہیں یہ ان پہ کون عمل کرے گا؟ مسلمانوں نے تو موٹی موٹی پکڑ لی ہیں کہ بس یہ ہیں، کھانے کے بعد میٹھا کھانا ہے یا کیا ہے، یہ ساری سنتیں سب یاد رہتی ہیں، لیکن یہ کہ غصہ نہیں کرو اور اپنے کو سب سے کمتر سمجھو، وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، یہ اصل ٹیسٹ ہے۔ میں بار بار ذکر کرتا ہوں، حضرت مجدد الفی ثانی نے 7 درجے لکھے ہیں اتباع سنت کے، پورا ہے، تھوڑا ان کے ہائی لیول کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ 7 لیول ہیں سنت پہ عمل کرنے کے، اور ہم لوگ جو ہے نا وہ پہلے یا دوسرے درجے پہ اٹکے ہیں، ظاہر پہ، باطن پہ، اور سب سے آخر ہے کہ ایسپریشنز آدمی کی وہ ہو جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اللہ سے ملاقات کی اور یہ ساری چیزیں، اور کوشش کرے کہ کسی نہ کسی درجے میں ہو جائے گا۔ وہ چیز تو نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو خاص درجہ ہے اللہ کے نزدیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن خود فرماتا ہے کہ بھائی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے، اسوۃ الحسنہ، تو کوشش کرنی ہے اور کوشش ہی کے نمبر مل رہے ہیں۔ یہ جو زندگی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو 100% اس پر آ جانا ہے، لیکن ہم آپ کو کوشش کرتے رہنا ہے، یہ کوشش گیو اپ نہیں کر دینا کہ بھئی ہاں ہم سے نہیں ہوتا، اور یہی سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے نفس و شیطان کا کہ وہ مایوس کر دیتے ہیں آدمی کو کہ نہیں تم سے نہیں ہو سکتا۔ آج کل اسلام پہ عمل، نعوذ باللہ کسی کے پاس چلے جائیں وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں آج کل کہاں، میں نے اپنی کانوں سے سنا، کہتے ہیں آج کل کیسے پردہ ہو سکتا ہے، 1400 سال پہلے ہو سکتا تھا آج کل نہیں، نعوذ باللہ، یہ تو کفر ہو جائے گا، یہ تو بالکل ہی دین سے نکلنے والی بات ہو جائے گی۔ ہاں یہ کہے کہ بھئی آج کل مشکل ہو گیا ہے، ہم کمزور ہیں، ہم سے نہیں ہو پاتا، آج کل معاشرہ ماحول، ہمارے جو ول پاور ہے، ہماری ڈٹرمنیشن جو ہے، ہم سوشل پریشر نہیں برداشت نہیں کر سکتے، لیکن یہ نہیں کہ یہ، اور پھر شیطان کہتا ہے یہ کر رہے ہو تم گناہ تو یہ گناہ بھی کرو، اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آج تمہاری یہ نماز چھڑا دی اس نے، کہ اچھا ایک نماز چھوٹ گئی تو دوسری نماز چھوٹنے میں کیا، وہ بھی چھڑا دے گا، نماز چھڑا دے گا، پھر کچھ اور چھڑا دے گا، آہستہ آہستہ کر کے ساری چیزیں وہ مایوس کرتا جائے گا کہ نہیں آج کل نہیں ہو سکتا یہ۔ تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے آدمی کو کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا محنت کرے،
اور دین پہ رکھے. اسی سلسلے میں ملک بیٹھ کے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا دیا تھا. یاد دہانی کا دوسرا جو عربی میں نا وہ ذکر ہے. ہم کہتے ہیں حلقہ ذکر ہو رہا ہے, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہوں گے, لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہے ہوں گے یا مراقبہ کر رہے ہوں گے. وہ بھی ایک طریقے کا ذکر ہے, لیکن حقیقی ذکر تو یہ ہے کہ آدمی کی توجہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف, وہ حلقہ ذکر ہے. تو حدیث بھی ہے کہ فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں حلقہ ذکر کو, اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو, تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے حلقوں سے آ رہے ہیں جہاں پہ آپ کا ذکر کیا جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ مفہوم ہے حدیث کا, کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہ نہیں, آپ کو دیکھا تو نہیں. کہ اگر مجھے دیکھ لیتے یعنی کہ اس سے زیادہ ہوا آپ کا وہ کرتے. تو اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا, یہ تو اجتماعی ہو گیا. لیکن ہر آدمی انفرادی طور پہ بھی کوشش کرے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنے کچھ معمولات بنا لے آدمی, کیونکہ اگر 2 دن نہیں کھانا کھائے گا تو تیسرے دن سے کمزوری ہو جائے گی اس کو. جو کام کرتا ہے, جو اس کی زندگی کی ایکٹیویٹیز ہیں, اس پہ اثر پڑنے لگے گا. اسی لیے مادی غذا جب ضروری ہے, نیوٹریشن ضروری ہے, اسی طرح روحانی غذا بھی ضروری ہے. اگر قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا, کچھ تسبیحات نہیں پڑھے گا, فرائض واجبات سنت کی نہیں وہ کرے گا, تو پھر آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جائے گا, اور پھر شیطان اور نفس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. اور شیطان تو قسم کھائے بیٹھے ہے کہ بھائی جہنم میں لے جاؤ گے اس کو. اس نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے, اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کے وعدہ کیا ہے کہ لگامیں ڈالوں گا میں ان کے منہوں میں, اور بہت کم. اور کن کو کہ اکثر کو آپ شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. جب یہ ارادہ درگاہ ہو رہا ہے نا, تو اس نے سب سے بڑی نشانی یہی بتائی تھی کہ اکثر لوگوں کو آپ شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. ناشکری کیسی زندگی, ہر آدمی ایک ناشکری کے موڈ میں ہے. کورونا آ گیا, اور گرمی بہت ہے, اور حالات ایسے ہیں, اور سب لاک ڈاؤن ہوا ہے, اور کیا ہے, پازیٹیو باتیں نہیں, نگیٹو. اللہ تعالیٰ, اور بالآخر یہ جا کے پھر ایک آدمی میں مایوسی پیدا کر دیتی. تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. جس دن ہمارے ذہن میں یہ آ گیا کہ بھائی اصل چیز عمل ہے, معلوم تو بہت ہے ہم کو, معلوم تو شیطان کو بھی تھا. شیطان کو یہاں تک معلوم تھا کہ ایک فرشتہ راندہ درگاہ ہوگا, یہ کرے گا, لوح محفوظ پڑی ہوئی تھی اس کو پتہ تھا. لیکن جب عمل کا موقع آیا نا, وہ پک نہیں کر سکا, وہ خود بنا, اور اس نے عمل نہیں کیا. اس میں اتنا تکبر تھا تو کہ اس نے وہ پک نہیں کر سکا. اور مسلمان کا تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میں ہی نہ ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہر وقت ڈرتے رہتے تھے نفاق سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین, حضرت حذیفہ بن یمان, جن کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اپنی سیکریٹس بتائے تھے, راز کی باتیں بتائی تھیں, وہ قسم دے دے کے پوچھتے تھے کہ حذیفہ کیا میرا نام منافقین میں سے تو نہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, خلیفہ راشد ہیں, اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تعریفیں ان کی ہیں, لیکن ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں. حضرت امام حسن بصری فرما رہے ہیں کہ میں نے 300 بدری صحابہ دیکھے جن کو اپنے اوپر نفاق کا گمان تھا. اور بدری صحابہ وہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے, بخشائے وہ بدر کے جو صحابہ ہیں. اور آج بھی لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کہ اسماء بدرین پڑھے جاتے ہیں کہ ان سے دعا قبول ہوتی ہے. اللہ نے ایسا قبول کیا ہے ان کو. اور یہ حضرت امام حسن بصری فرماتے تھے جو شخص نفاق سے نہ ڈرتا ہو وہ منافق ہے. جس کو ڈر رہتا ہے نا کہ بھئی میں گڑبڑ نہ کر دوں, میں کہیں ایسا نہ. ہم نے اپنے تمام حضرات کو یہی دیکھا کہ وہ ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ کرنا.
بزرگ ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے خلافتیں ملی ہوئی ہیں، اتنے ان کے لوگ اصلاح ان کے انڈر کرا رہے ہیں، مریدین ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں لوگ کہ بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان دے دو، کیونکہ یہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ آخر میں حضرت آ جاتا ہے اور کچھ گڑبڑ کرتا ہے۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری لاہور پڑھنے لگے انتقال سے 2 منٹ پہلے، تو لوگوں نے کہا حضرت یہ لاہور پڑھنے کا کیا وقت ہے؟ کہنے کا شیطان بہکا رہا ہے مجھے۔ اور اتنے مبارک بزرگ ہیں، ان کے تمام ملفوظات، ان کی تمام مکتوبات، لیٹرز، خطوط وغیرہ آج تک محفوظ ہیں، 1000 سال گزر چکے ہیں۔ کوئی ایسا اتنا زیادہ ہے نہیں، انڈیا سب کانٹیننٹ میں بہت گڑبڑ ہوئی ہے اس سلسلے میں، لیکن وہ ایسے ہیں کہ ساری چیزیں محفوظ ہیں، لیکن مرنے سے 2 منٹ پہلے فرما رہے ہیں کہ شیطان بہکا رہا ہے مجھے۔ تو یہ پیچھا نہیں چھوڑے گا، یہ تو لگا رہے گا، اس کا تو ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور متوجہ رکھے، اور ٹپ اور جو گرج کی بات یہ ہے کہ لگا رہے، اور گرائے گا یہ، اور گرنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ نماز رمضان آیا، پوری آپ نے نماز پڑھی، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی اور صف اول میں پڑھی اور کیا کیا کیا، سارے روزے رکھے، لیکن وہ کوشش میں لگا رہے گا، نمازی غائب کروا دے گا، فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلی، سوتے رہ گئے، کچھ اور گڑبڑ ہو گئی، غصہ آ گیا آپ کو، کہیں پہ چیخ چلا دیے آپ، کہیں اور پہ آپ نے کچھ اور گڑبڑ کر دی، لیکن پھر فوراً احساس ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے، معصوم نہیں ہو جائے گا آدمی اپنی اصلاح کرا کے، لیکن بیدار ہو جائے گا، اس کو احساس ہو جائے گا غلطی ہو گئی تو غلطی کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ رکھا ہوا ہے کہ بھائی غلطی صحیح کرا لو، توبہ استغفار کر لو، جس کا حق بارہ ہے اس کو حق ادا کر دو، اکنالج کر لو کہ بھائی غلطی ہو گئی، اور یہی اس میں بہت بڑی آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ایک تو اکنالج کر لیتا ہے، اور دوسرا اس کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے، عجب ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اکنالج کرے گا، مغرور آدمی کبھی اپنی غلطی اکنالج نہیں کرے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، کہے گا نہیں میں تو صحیح ہوں، تم ہی غلط ہو، اس میں کبھی اتنی ہیوملٹی ہوگی نہیں۔ تو بس دعا کر لیں، اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم یا غیاث المستغیثین یا امان المستجیرین یا مجیب دعاء المتقین، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے یا العالمین۔ ہم کوئی عذر نہیں کرتے، آپ اپنی نالائقی کا اقرار کرتے ہیں، آپ نہیں معاف فرمائیں گے تو کون معاف فرمائے گا یا العالمین۔ آئندہ کے لیے ہماری حفاظت فرمائیے، اور اگر ہماری شامت اعمال سے پھر سے ہم گر پڑیں، ہم سے گناہ ہو جائے تو ہمیں معافی کی توفیق عنایت فرمائیے، ہمیں ان لوگوں میں سے مت نہ کر دیجیے جو دیدہ دلیری سے نڈر ہو کے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں یا العالمین۔ دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، دین پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے، اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں، نفس و شیطان کا جو غلبہ ہے، اس کو دور فرما دیجیے، ہمارے لیے آسان کر دیجیے، اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرما دیجیے، اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عافیت کے ساتھ عنایت فرما دیجیے۔ تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگا، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا العالمین یا غیاث المستغیثین، آپ کا احسان آپ کا فضل ہے، آپ نے ہم سب کی پاکستان کی حفاظت فرمائی دی ہے کرونا وائرس کی وبا سے، اور مزید حفاظت فرمائیے، عافیت کے ساتھ اس وبا کو پوری طور سے دور فرما دیجیے، پوری انسانیت کو بچا لیجیے۔
عافیت کا معاملہ فرمائیے یا العالمین. ہمیں، ہمارے گھر والوں، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسیوں، والدین، بہن بھائیوں، سب کو، تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے حادثات، سانحات، موذی دیرپا بیماریوں سے، ہر طرح کی لوگوں کی زار ثانیوں سے، چوری ڈاکے اور یہ اسنیچنگ اور جو بھی فتنے فساد ہیں سب سے حفاظت فرمائیے. حلال واسع رزق بلا مشقت کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے. بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے یا العالمین. ان کے ایمان کی، جان مال، صحت کی حفاظت فرمائیے. مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، خصوصاً فلسطین میں یا العالمین، برما میں، کشمیر میں، اور جہاں پہ بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے. ہمیں توفیق عنایت فرمائیے ان کی مدد و نصرت کی یا العالمین. جو ظالم لوگ ہیں ان کو ہدایت دیجیے. ہدایت ان کے قسمت میں نہیں ہے، ان کے نصیب میں نہیں ہے، تو ان کو نشان عبرت بنائیے یا العالمین. غیاث المستغیثین، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ مظہر لطفی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.